لیڈیز پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث العظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 بحق رحمت للعالمین۔ آئیے ہم اور آپ سارے لوگ جھوم کر اور جی لگا کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم اور آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سارے لوگ مل کر مشترکہ طور پہ دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت جانے والے مرحوم و مغفور کے تمام گناہ صغائر کبائر عمدن سہون قصدن کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں برسائے، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو خصوصیت کے ساتھ علی جناب جمال الدین بھائی صاحب کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے علماء کرام کی فہرست میں بہت ساری شخصیات باقی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ممبر شریف پہ اس وقت استاذ گرامی ذی وقار عزیز القدر حضرت علامہ مولانا سجاد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ممبر شریف پہ رونق افروز ہیں۔ حضور والا کی دعاؤں کے حوالے سے میں آپ کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں، تمام اہل اسٹیج کے حوالے سے، کہ نہا کر قبر میں اس لیے جایا جاتا ہے، نہا کر قبر میں اس لیے جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ نہا کر قبر میں اس لیے جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور فوراً ہی امداد کو آتے ہیں میرے رسول، فوراً ہی میری امداد کو آتے ہیں میرے رسول۔ جہاں بھی نبی کے نام کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں بھی نبی کے نام کا جلسہ سجایا جاتا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ سلامت ہے۔ جناب اشر مبارک پوری نے کہا تھا کہ ہر عمل لاجواب ملتا ہے، ہر عمل لاجواب ملتا ہے، پھول مانگو گلاب ملتا ہے، اور ماں باپ کے چہرے کو غور سے دیکھو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو غور سے دیکھو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیت مقدسہ کے اندر رب فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے لوگو اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، اگر کوئی بات کہنی ہو تو پیار سے کہو، ادب سے کہو، اخلاق کے ساتھ کہو۔ اس حوالے سے مفسر قرآن حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ آدمی اف کب کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو ایک تماچا مارے، آپ کے پاس طاقت ہوگی تو تماچا کے بجائے آپ ڈنڈے سے ماریں گے۔
اگر اس کی طاقت نہیں ہے وہ تماچا مارا تو آپ اسے گالیاں دیں گے، اگر گالی دینے کی بھی اس کے سامنے آپ کی اوقات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ من ہی من میں اسے برا جانیں گے، اف ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تف ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ رب فرمانا چاہتا ہے سب سے آخری درجہ ضبط کا، صبر کا، برداشت کا یہ ہے کہ آدمی اف اور تف کہے۔ اے لوگوں، اپنے ماں باپ کے سامنے اگر ماں باپ کوئی بات کہیں جو تیری طبیعت کے برخلاف ہو، جو تیری طبیعت کے لائق نہ ہو، پھر بھی وہاں پہ اف اور تف نہ کہا جائے، بلکہ جب بھی کہا جائے ادب کے ساتھ کہا جائے، اخلاق کے ساتھ کہا جائے۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی آگے اسی کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگوں، ماں باپ کو اف اور تف نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، جب بھی بات کرنی ہو ادب کے ساتھ کرو۔ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، یہاں تک کہ فرماتے ہیں جو عالم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس عالم کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرے تو ایسے بات کرے جیسے نوکر اپنے مالک کے سامنے بات کرتا ہے، خادم اپنے آقا کے سامنے بات کرتا ہے۔ لیکن یہ انگریزی تہذیب و تمدن کا دورہ چل گیا، سال بھر میں ایک مرتبہ مدر ڈے تو منایا جاتا ہے، فادر ڈے کا نام تو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ماں باپ کے لیے ایک دن وقف مت کیجئے، زندگی کا لمحہ لمحہ ان کے لیے وقف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ کے اندر بے شمار مقامات پہ، متعدد مقامات پہ جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں فوراً اب ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں جہاں اپنی عبادت میں شریک ٹھہرانے سے منع کیا، وہیں والدین کے ساتھ خدمت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا واحد مقصد ہے جیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں امتیاز نہیں فرماتا ہے، ویسے ہی والدین اپنے بچوں میں امتیاز نہیں کیا کرتے ہیں، چاہے بیٹا بڑا ہو، چاہے بیٹا چھوٹا ہو، چاہے اولاد میں سے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، ایک ماں باپ کا پیار، ایک ماں باپ کی محبت سارے لوگوں کے لیے برابر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ لوگوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر و قیمت دیجئے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیے، اور ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو کافی افسوس ملنا پڑے گا۔ اس حوالے سے بس دو حدیث پاک سناتا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یہ لوگ جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اگر کوئی 2 4 10 مرتبہ دیکھ لے اس کے لیے کیا حکم؟ پیغمبر نے کہا تھا کلمہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر کوئی بیٹا 24 گھنٹے کے اندر اپنے ماں باپ کا چہرہ 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ 1000 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، یا رسول اللہ حج کا ثواب اسے ملنا چاہیے تھا جس نے کعبہ دیکھا ہو، جس نے مدینہ دیکھا ہو، جس نے گنبد خضرا کی زیارت کی ہو، جس نے منی میں قربانی کی ہو، جس نے مزدلفہ میں قیام کیا ہو، جس نے عرفات میں وقت گزارا ہو۔ یا رسول اللہ ماں باپ کے چہرہ دیکھنے والوں کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ تو پیغمبر کی محبت جواب دے گی، ماں باپ کے چہرے کو غور سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ماں کا چہرہ گنبد خضرا نظر آتا ہے اور باپ کا چہرہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ ادب سے تو دیکھو، محبت سے تو دیکھو، پتہ یہ چلا جس کے والدین زندہ ہیں اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا تو ایک حج مقبول کا ثواب پائے گا۔ اب جس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں اس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن جائے اپنے باپ کی قبر پہ یا ماں کی قبر پہ ان کے قبر کی زیارت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا حشر ابرار کے ساتھ فرمائے گا۔ یعنی کہ ایک بچہ
جائے اپنے باپ کی قبر پہ یا اپنی ماں کے قبر پہ، وہاں پہ قل هو اللہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، آیت الکرسی نہ پڑھے، کلمہ نہ پڑھے، خالی زیارت کر کے آ جائے تو اس کا یہ انعام ملتا ہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کا حشر ابرار کے ساتھ ہوگا۔ تو جو آدمی جا کر کے ان کے قبر پہ قرآن خوانی کرے گا، فاتحہ خوانی کرے گا، ان کے قبر پہ جا کر کے کلمہ شریف پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، یقیناً اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر کیجئے، اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں وہ جمعہ اپنے والدین کے قبر پہ جائیں اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے خراج عقیدت پیش کریں، قرآن خوانی کر کے جائیں، فاتحہ خوانی کر کے جائیں، کچھ نہیں پڑھنا آتا بسم اللہ پڑھ کر کے جائیے، بسم اللہ کا ثواب پہنچا دیجئے۔ بندے کے مرنے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن وہی عمل جو نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، یا ایسا کام کر کے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، ان چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سارے لوگوں کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، ہم سارے لوگوں کو ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ سبقت لسانی کی بنیاد پہ بولنے میں کسی قسم کی خامی لغزش ہو گئی ہو تو تمامی علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت کو گواہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔